الربانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اهتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله جل جلاله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويدع به آخرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العليم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، میری عادت نہیں ہے کہ میں تمہید باندھ کے بات کروں. سیدھے سے لوگ ہیں اور دیہاتی لوگ ہیں، دیہات میں تربیت پائی ہے. وہ جو ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کل ویلے دی اور پھل موسم کا، بس یہ خبر ہے وہ ڈائریکٹ ٹک وہ خلق سمجھ، بس لوگ سمجھ لیں اور موقع کی بات کو اور موقع کے اوپر مختصر و لنڈے ون خبر کو لنڈا لارا منوز. محفل قرآن شریف کے ختم کی آپ لوگ کروڑہا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے دنیا کے پروپیگنڈے کو ایک طرف رکھا، اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑا. یہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے علماء آپ کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، آپ نے ان کی بات کو مانا، ان پہ اعتماد کرتے رہے. اور آج آپ ختم قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوں اور دامن پھیلا کے بیٹھے ہوں اور اللہ کے گھر میں دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ خالی نہیں جائیں گے. ایک بات یہاں سمجھ لو، میں نے کہا علماء پہ اعتماد کیا، آپ نے بات مانی. یہ جو ایمان ہے نا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا، لیکن اللہ کو ماننا نبی پہ اعتماد کرتے ہوئے. جو اللہ کو تو مان لیتے ہیں، جیسے فلاسفہ یونان نے خدا کو مان لیا، دنیا کے دلائل میٹیریل کو جانچا، اس میں ریسرچ کی، رنگ برنگی انہوں نے ایویڈنسز کو قائم کیا، انہیں بڑے ایکسپیریمنٹ کیے، چیزوں کو ثابت کیا، ٹٹولا پرکھا جہان کو. انہوں نے کہا there is a creator, might have be a creator. ایک کریٹر ہونا چاہیے، ایک خالق ہونا چاہیے. تو کیا وہ توحید کے قائل ہو گئے؟ نہیں. توحید اور ایمان کی شرط یہ ہے کہ پیغمبر پہ اعتماد کرتے ہوئے اللہ کو. تو آپ نے علماء پہ اعتماد کیا اور یہاں آ کے بیٹھے. میں نہیں، پوری امت کے علماء، پوری امت کے ائمہ مقتدیٰ وہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے علماء پہ اعتماد کیا، خدا کے گھر کو نہیں چھوڑا. اللہ تمہیں نہیں چھوڑے، اللہ تمہارے ساتھ رہے. اچھا، بات قرآن شریف کی ہے تو قرآن کی حوالے سے، اور پھر رمضان شریف ہے تو میری تو آپ کو عادت پتہ ہے کہ میں وہ 3 باتیں کیا کرتا ہوں، وہ 3 باتیں بھی کریں گے. لیکن میں تفصیل دیکھتا رہتا ہوں. میری نظر میں جو میں خود دیکھتا ہوں، دنیا میں تو تقریباً 2.25 لاکھ سے زائد تفاسیر پوری دنیا میں لکھی جا چکی ہیں. جو میری نظر میں میرے کتب خانے میں ہارڈ فارم میں وہ 25 تفاسیر ہیں، جو کمپیوٹر میں سافٹ فارم میں ہم لائبریریز دیکھتے ہیں 135 تفاسیر ہیں. میں یہ دیکھتا رہتا ہوں. طالب علم ہے نا، پڑھنا ہمارا کام ہے، کتابیں الٹنا پلٹنا. تو اس دفعہ جب میں نے دیکھا تو مجھے عجیب ایک بات سمجھ میں آئی. رمضان، اس میں قرآن کا نزول، مقصد رمضان، مقصد قرآن، عجیب مناسبت. اور پھر دوسری طرف شیطان کا ٹولہ اور اس کی سازش، وہ بھی عجیب سمجھ میں آ گئی. پہلے بات تو یہ سنو، جب منڈی میں جاتے ہو، بازار میں جاتے ہو، تو جو بھی اپنی پروڈکٹ کو بازار میں مارکیٹ میں لے کے آتا ہے وہ 2 دعوے کرتا ہے، 2 اعلان کرتا ہے، وہ 2 چیزیں پیش کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایک میری چیز، اس کی کوالٹی میں کوئی شک نہیں، 1 نمبر.
ذمہ داری ہے دیکھو بازار میں آج تو سارے ہی مداری ہے، حکومت بھی مداریوں کی، ادارے بھی مداری، اور سارے ہی مداری بنے بیٹھے ہیں بازار میں. درتا سے گیرا نہیں لگ بولی مداری مینس کے لگا شادو چی خلق دا گاڑا کی بشادو گا نمان بے خلق را جمع کی، یہ تو مداری ہوئی ہے نا. تو وہ کیا کرتا ہے، ایک دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میری چیز کی کوالٹی 1 نمبر ہے، دوسرا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میری چیز فائدے سے بھرپور ہے. دوائیاں بیچنے والی کمپنی نہیں ہوتی ہے، ایک دوائی ہے جوڑوں کے درد کا علاج، سر کے درد کا علاج، پٹھوں کے درد کا علاج، بواسیر کا علاج، شرٹیکا کا علاج، فلاں فلاں ساری دنیا جہان کی بیماریوں کا علاج بس اس ایک دوائی میں ہے. لے تو لو تم. میرے اللہ نے جب قرآن پیش کیا تو کیا کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی کوالٹی میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام، جیسے اللہ بے مثل و بے مثال ہے ایسے ہی اللہ کا کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے. اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں اور اس کی کلام کی وحدانیت اور حقانیت میں کوئی شک نہیں. یہ قرآن کی کوالٹی پہلا دعویٰ. دوسرا ہدی للمتقین، فائدہ کیا ہے کہ قرآن ہدایت کا سامان لے کے آیا ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. ابھی آپ سارے سنتے ہو رمضان روزے رکھتے ہو شروع سے لے کے جمعہ پہلا رمضان کا، اس سے پہلے شعبان، اس سے پہلے رجب. تو علماء کچھ آیات بار بار پڑھتے ہیں جو سب مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں. کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تو سب کو یاد ہے نا، یہ تو سب کو یاد ہے. اب جو مسئلہ بیان کرنا لگا ہوں یہ خوش سی بات ہوگی، اس میں قصہ کہانی کوئی نہیں ہے لیکن مزہ بڑا آئے گا اگر سمجھ گئے تو. مسئلہ کیا ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا رمضان میں، سارے کا سارا قرآن آ گیا رمضان میں آسمان دنیا پر. وہاں سے 23 سالوں میں تدریجاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ریویل ہوتا رہا، وحی ہوتی رہی، آپ کے پاس آتا رہا اور آپ اس کو امپلیمنٹیشن کے ساتھ صحابہ کو پڑھاتے بھی رہے، سکھاتے بھی رہے، سمجھاتے بھی رہے. تو 23 سالوں میں قرآن مکمل ہوا. لیکن قرآن آیا کب؟ رمضان میں. نازل کب ہوا؟ رمضان میں. اور اللہ کہتے ہیں یہ رمضان ہے کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. اور قرآن ہے ھدی للمتقین، کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت. اب ذرا بات کو سمجھو، اللہ نے رمضان کے اندر قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ پہلے رمضان سے تمہاری تربیت کر کے تمہیں متقی بنا دے، پھر تم اس قابل بن جاؤ کہ تم قرآن کی ہدایت کا تحمل کر سکو، پھر تمہارے سینے میں قرآن آئے. اور رمضان میں ویسے ہی قاری صاحب قرآن تھوڑے ہی سناتے ہیں، پورا سال سنتے ہو کوئی؟ پورا سال 10 منٹ نماز پہ لگ جائیں اور اس افضل کے کار دے ہوئے امن سے کی مزدور مانا کا مشہور بڑا مزدور تھا، بڑا زبردست قسم کا بوڑھا آدمی تھا، لوگوں پہ کام کرتا تھا. وہ آٹا لے کے آیا مغرب کی نماز میں کسی خانان کو دور ہوئے، آٹا اس نے مسجد کے دروازے پہ رکھا اور آ گیا ہے نماز پڑھنے. تو مولوی صاحب نے نماز شروع کی، سورت تھوڑی لمبی ہو گئی تو اس نے پیچھے سے آواز دی، مقاصد خطیبہ پار بگانا آٹا سیکھ گئی. خطیب صاحب لکھ ضربہ کی خطیب عورت پر تدی باران لگی جلدی خیال کوا. پھر یہ حال ہوتا ہے ہمارا. تو کوئی 1 گھنٹہ کھڑا ہوتا ہے، پارا سنتا ہے، کوئی سوا پارا سنتا ہے. یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ رمضان کا اکرام و اعزاز ہے، یہ رمضان کی وہ نسبت ہے، یہ رمضان کی وہ برکت ہے کہ 25 دنوں میں 27 دنوں میں کھڑے ہو کر پورا قرآن سن لیا. مسجد سے جانے کو دل ہی کوئی نہیں کرتا، قرآن بند کرنے کو دل ہی کوئی نہیں کرتا کہ میرے اللہ نے یہ رمضان اس لیے دیا کہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن کی ہدایت کا تحمل ممکن نہیں ہے. اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو رمضان میں سمجھ میں آئے گا، اور اگر قرآن کی ہدایت لینا چاہتے ہو، اس کو اپنے اندر نافذ کرنا چاہتے ہو، زندگی میں لانا، پھر رمضان کا ادب کرنا پڑے گا، بغیر رمضان کے ممکن نہیں. اب یہاں ایک بات سن، تقوی کسی لیے
تو قرآن آیا متقین کے لیے، رمضان حصول تقوی کے لیے۔ تقوی وہ ملکہ ہے کہ اس کے حصول کے بغیر قرآن کا تحمل ممکن نہیں، قرآن کی ہدایت کو لینا ممکن۔ یہ کیا چیز ہے؟ تقوی کیا بلا ہے؟ تو میں سمجھاتا رہتا ہوں۔ تقوی کہتے ہیں عربی لغت کے اعتبار سے سیانت، حفاظت، بچنا، پریونشن، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، بچانا، یہ لغت کے اعتبار سے۔ اصطلاح شرع میں تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز سے بچنا جو آخرت کے اعتبار سے مضر ہو، جو آخرت کے اعتبار سے نقصان دے۔ حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، مت تقوی، یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت معاذ نے فرمایا، امیر المومنین، آپ کبھی ایسے کسی راستے پہ گزرے ہیں جہاں ہر طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، ہر طرف گندی گند ہو، غلاظت ہو، گزرو؟ کیسے گزرے؟ کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، کپڑوں کو سمیٹ لیا، ہر قدم پہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کے چلتا گیا، اس ڈر سے کہ کہیں میرا کوئی کپڑا کسی کانٹے سے اٹک نہ جائے، کسی کانٹے سے اٹک نہ جائے۔ کا فضالی کا تقوی، یہی تقوی ہے۔ ایسے زندگی گزارو گے تو یہ تقوی ہے، ایسے زندگی گزارنا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ میں اس کو آسان کیا کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں کیونکہ الحمدللہ تبلیغی جماعت بڑے زور و شور سے کام کر رہی ہے، سارے ہی تبلیغ والے ہیں، تو تبلیغ والوں کے انداز میں ذرا بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی مرضی سے پورا کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اسے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ یا خلق پسی ہوئی مسئلہ دیجیے، خلق پسی ہوئی، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، لوگ نہیں، میرا اللہ کیا کہے گا؟ میں نے اللہ کا منہ دکھانا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب یہ اندر سے آواز پیدا ہو، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر تم میرے نبی کی نہیں مانو گے، میرے دین پر نہیں آؤ گے، میری مرضی کے مطابق نہیں چلو گے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نہیں مانو گے تو میں نہیں چھوڑوں گا، پہلے تمہیں ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا، تم پہ اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کروں گا۔ اور صاحب ہم تو صرف پوزیٹیوٹی پہ آتے ہیں نا، آپ لوگ بھی پسند کرتے ہو مثبت بات کرنے والے مولوی صاحب، صرف تربیت کرنے، کسی کو کچھ نہیں کہتے، سیاست والی بات نہیں کرتے، میرے بارے میں صحیح، یہ سیاسی کوئی بات نہیں کرتے، یہ پازیٹیو بات کرتے ہیں، یہ صرف اس۔ تو جب ہمیں پازیٹیو بات کے ساتھ بھی تو مسجد میں نہیں چھوڑو گے، مصلی پہ نہیں چھوڑو گے، قرآن سنانے کو نہیں چھوڑو گے، اللہ کے رسول کی بات، اخلاق کی بات کرنے سے بھی روکو گے، تو پھر ہماری اتنی تو پازیٹیوٹی نہیں ہے، اس سے زیادہ تو پھر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے نا، پھر ہم بھی ریئیکٹ کریں گے۔ آخر تو ہم انسان ہیں، آخر تو ہم پاکستانی شہری ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آنے والی بیماریاں یہ کوئی دیوبندی بیماری ہو رہی ہے، کسی مسلک کی بیماری ہے، یہ یہاں ہمارے مدرسے میں پڑھنے کو آئی ہے، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے کو آئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو میرے بندے ولا یخافون لومۃ لائم، میرے مزاج نہیں ہے، میں ان چیزوں کو نہیں چھیڑا کرتا ہوں، میرا مزاج میرے سامنے جو لوگ آئے بیٹھے میں نے ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے، میں نے ان کے اخلاق کو دیکھنا ہوتا ہے، میں نے ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے کہ جو میرے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں کہ میں نبی کا وارث ہوں اور مجھے اللہ کے نبی کی میراث ملی ہے اور یہ سب نبی کی میراث میں حصے دار آئے بیٹھے ہیں، میں اور کاموں کو لے کے بیٹھ جاؤں تو پھر میں ان کی اصلاح کیسے کروں؟ میرا مزاج تو یہ کہ میں مثبت بولوں، لیکن کیا کروں جب تم نماز نہیں پڑھنے دو گے تو پھر ہم سے یہ تو برداشت نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو اللہ سے روکو گے، اللہ کے دین سے روکو گے، اللہ کے گھروں سے روکو گے، قرآن کا تمسخر اڑاؤ گے، اذان کا ٹھٹھا بناؤ گے، مسجد ممبر مصلی محراب عالم دین کا ٹھٹھا بناؤ گے، نہ اتنے شریف پھر ہم نہیں ہیں، اتنا بڑا سینہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم ضرور پیغمبر کے وارث ہیں لیکن وہ نبی کا ظرف تھا، وہ نبی کا ظرف تھا، وہاں تک برداشت کر گیا، ہم سے نہیں ہوتا ہے بھائی، پھر ہم بھی ہاتھ اٹھا دیتے۔
ولا يخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کے بارے میں۔ اللہ یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کی بات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے تو تمہیں تقویٰ حاصل ہو گیا۔ میرے بھائیو، جیسے میں نے شروع میں کہا، میں نے لمبی بات کرنی نہیں ہے، میری عادت یہ ہے کہ میں جا کے خود بھی اللہ سے مانگا کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی اللہ سے مانگنے پہ لگایا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے سامنے رہو، اللہ کے سامنے رہو، اللہ سے سوال کرو، تم اللہ سے سوال کرو۔ اللہ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب جن کو بڑے بڑے تمہیں نظر آ رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی کے پہاڑ تمہیں نظر آ رہے، تہذیب و سیولائزیشن کے وہ بلند و باند دعوے نہیں، بلندیوں کو چھونے والے، آسمانوں تک وہ کمندیں ڈالنے والے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب تمہاری وہاں تمہارا رابطہ مضبوط ہوگا تو پھر یہ خس و خاشاک ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ، تو میرے بھائیوں، آخری بات کر کے پھر دعا کی جاتی ہے۔ رمضان مبارک حصول تقویٰ کے لیے، اور اس میں کوئی ممانعت، کوئی رکاوٹ میرے اللہ نے نہیں چھوڑی، کوئی رکاوٹ نہیں۔ میرے اور اللہ کے درمیان ہماری ملاقات میں جو میرے اور اللہ کے علاوہ ماں سوا جتنے ہیں سب کو اللہ نے ہٹا دیا، کوئی بھی نہیں چھوڑا۔ دیکھو عام دنیا میں کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ساری کائنات کے انسان جمع ہوں گے، کھڑا ہوگا شیطان۔ شیطان تو وہاں پکڑا ہوا مجرم، سب کو نظر بھی آئے گا، بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ اس نے مجھ سے زنا کرایا، کوئی کہے گا اس نے مجھ سے چوری کرائی، کوئی کہے گا اس نے مجھ سے ڈاکہ ڈلوایا، کوئی کہے گا اس نے مجھ سے قتل کروایا، کوئی کہے گا اس نے مجھے سود کے کاروبار پہ لگایا، سارے اس کے ساتھ بلیم گیم کھیل رہے ہیں۔ تو شیطان قام خطیبہ، وہ بھی بڑا زبردست خطیب ہے، ایک ہم خطیب ہیں کہ ہماری بات ہی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، اگلی پچھلی باتوں کا ربط ہی نہیں، شیطان کھڑا ہوگا خطیب پر۔ وہ قصہ نہیں ہے، قرآن ہے، سورہ ابراہیم کھولو 13واں پارہ، میں چلا جاؤں گا، بڑی صاحب یہی ہیں۔ قال نہیں خیر، اتنا دور میں بھی بیچ میں ایک نالا ہے، مسئلہ نہیں، آواز میری آپ سنتے رہتے۔ قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان کھڑا ہوگا اور کہے گا ظالموں، اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا تھا پکا سچا وعدہ، میں نے بھی وعدہ کیا جھوٹ، میں نے بھی وعدہ کیا جھوٹ، اللہ کا وعدہ تم مان لیتے، 100 دلائل تھے تمہارے پاس، 1.25 انبیاء بھیجے، نبیوں کے صحابہ بھیجے، صحابہ کے تابعین بھیجے، تبع تابعین بھیجی، 100 صحیفے بھیجے، 4 کتابیں بھیجی، اہل علم بھیجے، محدثین بھیجے، مفسرین بھیجے، علماء بھیجے، فضلاء بھیجے، مشائخ بھیجے، صوفیاء بھیجے، یہ تبلیغی جماعت والے بھیجے، یہ مجاہدین کے محاذ گرم کر کے مجاہدین کی جماعتیں بھیجی، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، علماء، طلباء، یہ دن رات اذانیں ہو رہی، تمہیں بلایا جا رہا، اگر تم اللہ کی مان لیتے تو تمہارے پاس 100 دلائل تھے۔ اللہ پوچھتا نا کیوں مانگتے ہو جنت، کیا لینے آئے ہو، کیوں کی ہے میری اتباع؟ تو تم کہہ سکتے تھے آپ کا نبی آیا اور نبی سے لے کے ہم تک اتنے واسطے، اتنے سلسلے سے دین پہنچا، اذانیں ہوتی تھی تو بلاتا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ہم تبھی تو دوڑ دوڑ کے مسجد کو آیا کرتے تھے۔ کتنے دلائل ہیں تمہارے پاس، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ شیطان کہتا ہے مجھے تو تم نے دیکھا ہی کوئی نہیں، مجھے تو تم نے دیکھا ہی کوئی نہیں، ایک چھپ کے تمہارے دل میں بات ڈالی، ایک چھپ چھپ کے پوشیدہ تمہارے دل میں بات ڈالی، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون، میں انکار کرتا ہوں تمہارے شرک کا، ظالموں تم نے خدا کے معاملے میں مجھے ترجیح دی، اللہ کے مقابلے میں مجھے گلے سے لگایا، نہیں، میں تمہارا مجرم نہیں، تم مجھ سے بڑے مجرم ہو۔ سورے دروازے بند، اب بتاؤ کس منہ سے شیطان کو پکڑے؟ تو رمضان میں یہ جو آپ کے سامنے مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے، ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جسم کو نکال دو، یہ تو عارضی ہے نا، جسم کو نکال دو، یہ تو عارضی ہے، یا اس کی ایک تعبیر ہم کرتے ہیں نفس کے ساتھ، لیکن نفس کا رہتا شے متعلق جسم کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک روح ہے جو اصل انسان ہے اللہ کی طرف سے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ خیر کا مادہ ہے۔
دوسرا نفس ہے، وہ شر کا مادہ ہے، اور تیسرا شیطان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الشیطان یجری فیکم کمجری الدم، شیطان تمہارے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو جیسے رمضان کا چاند نظر آیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، میرے نبی نے فرمایا وہ سارے بڑے بڑے شیاطین کو پکڑ کے ان کے گھروں میں توپ ڈال گیا، کسی کو تربیلا ڈیم میں ڈالا، کسی کو دریا سندھ میں ڈالا، کسی کو کنہار میں ڈالا، کسی کو بحر الکائل میں ڈالا، کسی کو بحر اوقیانوس میں، سمندروں میں بند کر دیا، شیطان چلا گیا۔ اب ایک اندر بیٹھا ہوا ہے نفس جو ہمارے ساتھ ہے، اس کا اللہ نے کیا انتظام کیا؟ جب سے اللہ نے نفس کو بنایا نا، حدیث میں نفس کو بنا کے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا من انا من انت، میں کون تو کون؟ اس نے کہا انا انا انت انت، میں تو۔ اللہ نے کہا انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب تو میری بندی۔ اس نے کہا انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب تو میری بندی۔ بڑا بدماش ہے، پکڑو اس کو جہنم میں اتارو، آگ میں جلاؤ، 100 سال تک جہنم میں رکھا، پھر نکالا، پھر پوچھا من انا من انت، اس نے کہا انا انا انت انت، میں تو۔ اللہ نے کہا پکڑو اس کو 100 سال سردی کے عذاب میں رکھو۔ زمہریر، جہنم کا ایک حصہ آگ والا ہے گرمی والا، ایک حصہ زمہریر کا ہے سردی والا، تو سردی میں رکھو، اس سردی میں رکھ کے نکالا، پھر پوچھا من انا من انت، اس نے کہا انا انا انت انت، میں تو۔ اللہ نے کہا اس کو 100 سال بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، اس کی خواہشات پہ قدغن لگاؤ، پابندی لگاؤ، 100 سال بھوک پیاس کے بعد نکالا، پھر پوچھا من انا من انت، اس نے کہا انت ربی وانا عبدی، یا اللہ تو میرا رب میں تیری بندی۔ بھوک برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں، بھوک نہیں، خواہشات پہ قدغن لگی تو نفس ٹوٹا، پیاس پہ پابندی لگی تو نفس ٹوٹا، بھوک کو باندھا گیا اس کے ساتھ تو اس کو توڑ دیا گیا اس کے ساتھ۔ 17 گھنٹے روزانہ، 17 گھنٹے روزانہ اس کے اوپر پابندی لگتی ہے، یہ مشق ہو رہی ہے، نفس کو اللہ نے توڑ دیا، ٹوٹ گیا۔ 17 گھنٹے روزانہ اس کو روکا گیا، باندھا گیا تو وہ ٹوٹ گیا، شیطان بھی بند ہے، نفس بھی ٹوٹ گیا، اب پیچھے بچا حضرت انسان بذات خود۔ اب کس کے ساتھ بلیم گیم کھیلو گے؟ اب کس پہ اپنا بلیم ڈالو گے؟ گند کس پہ ڈالو گے؟ یہ جو کیا فلاں نے کروایا، فلاں نے کرایا۔ 19ویں پارے میں کیسے کہ قیامت کے دن کیا کہے گا؟ ہے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ہے کاش یا اللہ میں نے یاریاں لگائی تھی، میں نے فیس بک پہ فرینڈ ریکویسٹیں بھیج کے 5000 لوگ تھے میرے فالوورز، 5000 لوگ تھے، 5000 پیپل they were following me، تو میں تو دنیا کو گلوبل ولیج بنا کے بیٹھ گیا تھا، یہ تو گھر بیٹھے ہوئے ان کانٹیکٹ ود آل دا ورلڈ، ساری دنیا مجھے فالو کر رہی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، اور تو نے کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھا؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اندر بھی تو جھانک لیتا، یہاں بھی تو ایک جہان اللہ نے بسایا تھا۔ تو میرے بھائیو اب کوئی مفر نہیں ہے، کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے، کوئی چور دروازہ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں توبہ نہ کر سکا، میں اللہ کو راضی نہ کر سکا، اس میں شیطان کا قصور ہے، یہ مجھ سے سستی ہو گئی، قرآن کا حق تھا سال میں 2 دفعہ اس کو ختم کرنا، نہ کر سکا، تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن سننا سنت تھا، وہ میں نہیں کر سکا، سستی ہو گئی، فرصت نہیں تھی، شیطان نے مجھے مصروف کیا، نفس نے مجھے بگاڑ دیا، نا 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 نا، یہ تو خود شیطان بن چکا ہے، نہیں نفس کا قصور نہیں، یہ تیرا اپنا ضمیر کا قصور ہے، جو مردہ ہو چکا، جو پکا بے ایمان ہو چکا، جو دھوکے باز ہو چکا، جو ایمان سے خالی ہو چکا۔ تو میرے بھائیو، یہ میری کچھ ملحوظات ہوتی ہے ٹوٹی پھوٹی، میں نے زیادہ لمبی بات کرنی بھی نہیں تھی اور ہو گئی، اللہ رب العزت نے جتنا چاہا اتنی بات آپ کے سامنے رکھی۔ دیکھو اس لاک ڈاؤن میں اور اس پابندی میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ سب سے زیادہ نقصان دیندار مسلمان کا ہوا ہے، سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی اہل علم کو، مدارس کو، مساجد۔ میں خود مدرسے والا ہوں،
میں خود مسجد بنا رہا ہوں، چلا رہا ہوں، مجھے بڑے اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے پاس پورے رمضان میں لوگ آتے، ہم بھی آتے سال سال سے، تو آئے لوگ سوشل ڈسٹینس۔ حیران ہوں یار، مسجد میں آتا ہے کورونا، ڈاکٹر کہتے ہیں ہاتھ دھو تو نہیں آتا، صاف رہو تو نہیں آتا، صفائی کرو تو نہیں آتا۔ حیران جہاں لوگ گندے ہوتے لاندھی باندھی جاتا ہوتا نسیدہ تلا نسیدہ گھما کر بازار میں دیکھو، جہاں احساس پروگرام ہے، جہاں راشن تقسیم ہو رہا ہے، جہاں بینک میں فیسیں جمع ہو رہی ہیں، اور جہاں وہاں پہ پیسے مل رہے ہیں امداد کے، وہاں لوگ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، وہاں نہیں جا رہا۔ ظالموں نے بند کیا لوگوں کو مسجدوں سے، جلوس نکالے جا رہے، جلوسوں میں یہ نہیں جاتا ہے، مسجد میں آتا ہے۔ بڑا عبادت گزار قسم کا جراثیم۔ سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے مدارس کا۔ سال بھر میں ہم لوگ جو مدرسے چلاتے ہیں، تو یہی ایک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ہم لوگ شہروں میں اتر جاتے ہیں، میں جایا کرتا ہوں خود بھی 2-4 دن کے لیے کراچی، دوست احباب بلاتے ہیں، اس سال بھی بلایا ہوا تھا، لیکن وہ صورتحال نہیں تھی، ہم نہیں گئے۔ تو سب سے زیادہ نقصان مساجد مدارس کا ہوا۔ علماء نے اپیلیں بھی کی ہے، علماء نے لوگوں تک پیغام بھی پہنچائے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں سے اگر بے غیرتی آ رہی ہے تو ہم غیرت نہیں پہنچا سکتے، بے دینی آ رہی ہے تو دین نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہم بھی درخواست ان لوگوں سے، دوستوں سے کرتے ہیں جو سال ہر سال سے اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے، وہ بازار خود پہنچائیں۔ اب تو بڑا زبردست نظام ہے، جیب سے موبائل نکال ادھر سے ہی ٹرانسفر ہو گئے، گاؤں سے گاؤں